بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی رضویہ شریف کے رسالے تقبیل الابہامین کے خلاصے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ بہت اہم اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے افادے جو ہیں اس میں کے اندر بیان ہوں گے، بہت ضروری اصول اور ایسے اصول جس سے بہت سارے مغالطے، بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں، اور اس دور میں بالخصوص جو بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کا قلع کما ہوتا ہے، لہذا بڑی توجہ سے آپ نے اس کو سنا۔ دیکھیے افادہ نمبر ہے افادہ 11، یعنی آپ نے جو پچھلی ویڈیو تک استفادے سنے ہیں وہ 10 ہیں، یہ 11واں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، بارہا موضوع یا ضعیف کہنا صرف ایک سند خاص کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ اصل حدیث کے۔ جو حدیث فی نفس ہی ان 15 دلائل سے منزہ ہو، محدث اگر اس پر حکم موضوع کرے تو اس سے نفس حدیث پر حکم لازم نہیں، بلکہ صرف اس سند پر ہے جو اس وقت اس کے پیش نظر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کئی دفعہ حدیث کو موضوع یا ضعیف کہا جاتا ہے، اس کا مطلب صرف ایک سند، خاص سند ہوتی ہے، خاص چین ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، اصل حدیث سے ہی ہوتی ہے۔ پھر نفس ہی وہ 15 چیزیں جو آخر میں نے پچھلی ویڈیو بیان کی ہیں کہ جو 15 وجوہ ہیں جن کے ساتھ موضوع روایت کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے کوئی روایت وہاں چیز موجود ہی نہیں ہوتی، اور محدث اس پر حکم وضع کرتا ہے، یعنی اس پر موضوع ہونے کا، من گھڑت ہونے کا حکم لگاتا ہے، تو اس سے نفس حدیث پر حکم لازم نہیں آتا کہ نفس حدیث ہی موضوع نہیں، بلکہ صرف اسی سند پر جو اس وقت اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ یہ سند ہے جو موضوع ہے۔ بلکہ بارہا اسانید عدیدہ حاضرہ سے فقط ایک سند پر حکم مراد ہوتا ہے، یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، اسانید عدیدہ کئی سندیں ہوتی ہیں، حاضر موجود ہوتی ہیں، ان میں صرف ایک سند پر حکم لگایا جاتا ہے، یہ ضعیف یا موضوع۔ یعنی یعنی حدیث اگرچہ فی نفسی ثابت ہے، مگر اس کی سند سے موضوع باطل، اور نہ صرف موضوع بلکہ انصافاً ضعیف کہنے میں بھی یہ حاصل ائمہ حدیث نے ان کے مطالب کی تصریح فرمائی، تو کسی عالم کا حکم وضع یا ذوف دیکھ کر خواہ خواہی یہ سمجھ لینا کہ اصل حدیث باطل یا ضعیف ہے، نا واقفوں کی فہم سخیف ہے۔ ذرا غور کریں اس عبارت پر، مگر اس سند سے موضوع باطل اور نہ صرف موضوع بلکہ انصافاً ضعیف کہنے میں بھی یہ حاصل ائمہ حدیث نے ان مطالب کی تصریح فرمائی، یعنی اگر کسی کو موضوع کہا جائے یا ضعیف کہا جائے تو اس کا حاصل یہی ہے کہ وہ صرف ایک سند کے اعتبار سے ضعیف یا موضوع ہے۔ ان مطالب کی تصریح فرمائی، کسی عالم کو حکم وضع یا ذوف دیکھ کر خواہ مخواہ یہ کہہ دینا کہ سمجھ لینا اصل حدیث موضوع یا ضعیف ہے، یہ ناواقفوں بھی فہم ثقیف ہے، یہ ناقص عقل والوں کی ناواقفی ہے، جو کم عقل والے ان کی ناقص سمجھ ہے۔ پھر میزان الاعتدال کی عبارت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیکھیے آپ فرماتے ابراہیم موسیٰ البروزی ان مالک ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث طلب العلم فریضہ، یہ حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ھذا کذب، یہ جھوٹ ہے، یعنی بہذا الاسنادی، یہ سند جو اس جگہ بیان کی گئی ہے یہ جھوٹ ہے، الا فالمتن له طرق ضعیفۃ، وگرنہ امام ذہبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ، اس کے کئی متن ہیں اور کئی طرق ضعیفہ سے وہ ثابت ہے۔ اب کئی طرق ضعیفہ سے جب بات ثابت ہو جائے تو وہ تو صحیح ہو جاتی ہے، حسن لغیرہ ہی درجے میں تو کم سے کم آ جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، امام شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری، محمد ابن جزری، یہ امام و شان امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حسن و حسین کے اندر جس کی نسبت فرمایا فَلْيَعْلَمْ أَنِّي أَرْجُو أَن يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِيهِ صِحَاحًا، معلوم رہے کہ میں امید کرتا ہوں اس کتاب میں جتنی حدیثیں سب صحیح ہیں۔ اب اس کے اندر حدیث امام حاکم وغیرہ نے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ تعزیت نامہ ارسال فرمایا اور ذکر کی۔ مولانا قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی شرح جو حرز سمین میں لکھتے ہیں کہ صرح ابن جوزی بان ھذا حدیث موضوع، امام ابن جوزی نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، یمکن یکون بالنسبۃ الی اسناد المذکور عنده موضوعا، ممکن ہے کہ جو سند امام ابن جوزی کے پاس تھی اس اعتبار سے انہوں نے اس تعزیت نامے کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا تھا اس اعتبار سے ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی، وگرنہ اسی طرح حرز وسین میں نیز موضوعات کبیر میں مولانا قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مختلف انہ موضوع، جس کے موضوع ہونے میں محدثین کا اختلاف ہے، تو میں نے اس حدیث کا ذکر اس خطرے کے پیش نظر کیا کہ ممکن ہے یہ سند کے اعتبار سے موضوع ہو،
اور دوسری سند کے اعتبار سے صحیح ہو. یعنی آسان لفظوں میں یہ سنیے کہ اگر ایک حدیث ایک سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث کا متن اور جو اس میں بیان وہ بھی موضوع باطل ہے، بلکہ کئی اور سندوں کے ساتھ وہ بات ثابت ہو جاتی ہے. اسی طرح سنیے ایک اور روایت کے بارے میں اسی اصول کے تحت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے ہیں 469 نمبر صفحے. سنیے حدیث صلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ ایک مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز 70 بغیر مسواک کے پڑھی گئی نمازوں سے افضل ہے. یہ حدیث ہے. ابو نعیم نے اعلیٰ فرماتے ہیں، ابو نعیم نے کتاب السواک میں 2 جید اور صحیح سندوں سے اس کو روایت کیا. امام ضیاء نے اپنی کتاب صحیح المختارہ کے اندر اس کو ذکر کیا. امام حاکم نے صحیح مستدرک میں داخل کیا، کہا شرط مسلم پر یہ صحیح ہے. امام احمد ابن خزیمہ، حارث بن ابی سلمہ، حارث بن ابی اسامہ، ابو یعلا ابن عدی، بزار، حاکم، امام بہقی، ابو نعیم وغیرہ اجلہ محدثین نے بطریقہ عدیدہ و اسانید متنوعہ بہت ساری سندوں سے، مختلف نوعیت کی سندوں سے اس کو روایت کیا. اور احادیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت جابر عبداللہ، حضرت انس بن مالک، ام دردہ رضی اللہ عنہم سے تخریج کی. بہت سارے صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، جس کے بعد حدیث پر حکم بطلان قطعا باطل، یعنی اس حدیث کو یہ کہنا یہ باطل ہے ممکن ہی نہیں. اتنی سندوں سے روایت، اتنے صحابہ سے روایت، بائی ہما اس تمام کے باوجود ابو عمر ابن عبد البر نے تمہید میں اور امام ابن معین سے اس کا بطلان نقل کیا ہے کہ صلاتم بسواک یہ حدیث باطل ہے. علامہ شمس الدین سخاوی مقاصد الحسنہ میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، قول ابن عبد البر فی التمہید عن ابن معین انہ حدیث باطل هو بنسبت لما وقع له من طرقه. آپ نے فرمایا مقاصد الحسنہ میں امام سخاوی نے کہ ابن معین کا اس کو باطل قرار دینا فقط اس سند کے اعتبار سے جو ان کے پاس تھی، ان کے تستر کے اعتبار سے، ورنہ حدیث تو باطل کیا معنی ضعیف بھی نہیں، اقل درجہ حسن ثابت، یعنی کم از کم درجہ حسن میں یہ حدیث ثابت ہے. تو اب بہت ساری روایتیں اور بھی ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ رحمۃ اللہ نے یہاں پر بحث کی ہے. آگے چلیے، آپ رحمۃ اللہ اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک حدیث کے بارے میں ائمہ حدیث کا یہ کہنا یہ موضوع باطل یا ضعیف ہے، اس کی صرف ایک سند کے اعتبار سے بس اوقات ہوتا ہے، جمی اسانید کے اعتبار سے نہیں ہوتا، اس کی کئی سندیں اور بھی ہوتی ہیں. صفحہ نمبر 472 پر نتیجہ افادات دکھتے ہیں. بحمد اللہ تعالی فقیر آستانہ قادری غفر اللہ تعالی نے ان 11 افادات نے، یعنی فقیر کے ان 11 فائدوں نے مہر نیم روز و ماہ نیم ماہ کی طرح روشن کر دیا. مہر نیم روز یعنی جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے اور دن کا درمیان ہو جاتا ہے اس وقت کے سورج کی طرح، و ماہ نیم ماہ درمیانے ماہ کے چاند یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن کر دیا کہ حدیث تقبیل ابہامین کو وضو بطلان سے اصلاً کچھ علاقہ نہیں. اس جو انگوٹھے چومنے کی روایت ہے اس کو، ان روایات کو باطل کہنا، موضوع کہنا، یہ کچھ بھی اس کا تعلق موضوع باطل سے نہیں، وہ موضوع باطل نہیں. ان 15 عیبوں سے اس کا پاک ہونا تو بدی، آپ نے جو 15 باتیں بتائی ہیں موضوع ہونے، ان میں سے کوئی بات بھی تقبیر الابہامین کی حدیثوں میں موجود نہیں. یہ صاف ظاہر کہ اس کا مدار کسی وضاع، کذاب یا متہم بالکذب پہ بھی نہیں. تقبیر الابہامین کی روایت کسی موضوع راوی پر مبنی نہیں ہے، کسی ایسے راوی پر مبنی نہیں جس پر تہمت کذب ہو، جھوٹ کی تہمت لگائی گئی. پھر حکم وضع محض بے اصل و واجب الدفع، یعنی پھر بھی کہنا یہ موضوع یہ درست نہیں ہے، یہ بے اصل اور واجب الدفع، اس کو دور کرنا ضروری. لہذا علماء کرام نے صرف لا یصح فرمایا کہ تقبیر الابہامین کی روایتیں لا یصح یہاں تک ہیں. وہابیہ کے امام شوکانی نے بھی باآں کے ایسے مواقع پر سخت تشدد، بہت مسائل میں بے معنی تفرد کی عادت ہے. امام شوکانی کی جو وہابیوں کا امام ہے اس کی عادت ہے کہ ایسے مواقع پر بلا وجہ کی سختی اور بے معنی تفرد اپنا الگ سے موقع بیان کر دیتا ہے. فوائد مجموعہ میں اس قدر پر اختصار کیا اور موضوع کہنے کا راستہ نہ ملا. اور امام شوکانی کو بھی تقبیل الابہامین میں کے باب میں انگوٹھے چومنے والی روایت کو موضوع کہنے کا موقع نہیں ملا. اگر بالفرض کسی امام معتمد کے کلام میں حکم وضع واقع ہوا ہو تو وہ صرف اسی سند خاص کی نسبت ہوگا، نہ کہ اصل حدیث پر، جس کے لیے کافی سندیں موجود ہیں جنہیں واضعین سے کچھ تعلق نہیں. اور اگر کوئی کسی امام کے نزدیک اس پر حکم وضع ہو بھی تو صرف ایک خاص سند کے اعتبار سے ہوگا، باقی کسی واضح کے اس پہ کوئی کسی بھی حدیث کی سند کسی موضوع راوی پہ کھڑی نہیں کہ جہالت و انقطاع ہیں. اگر مورث ضعف، یعنی اس میں کیا ہے، مجہور راوی ہیں، منقطع ہیں، اگر ہیں تو مورث ضعف ہے، نہ کہ مثبت وضع. صرف
یہ ضعف کو واجب کرتے ہیں، ضعف کو ثابت کرتے ہیں، نہ کہ وضع کو ثابت کرتے ہیں۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہ کہ مثبت وضع، یہاں سے یہ بات ثابت کر دی کہ تقویل ابہامین کی روایت کو موضوع کہنا ہے، یہ اصولوں کو توڑنا ہے۔ افادہ جواز زہم یعنی 12 نمبر افادہ اب لکھتے ہیں، تعدد طرق سے ضعیف حدیث قوت پاتی بلکہ حسن ہو جاتے ہیں۔ جب کسی حدیث کے متعدد طرق ہوں، کئی سندیں ہوں، تو وہ ضعیف قوت پا کر درجہ حسن پر آ جاتی ہے۔ حدیث اگر متعدد طریقوں سے روایت کی جائے، وہ سب ضعف رکھتے ہوں تو ضعیف مل کر بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اگر ضعف غائب شدت اور قوت پر نہ ہو تو جبر نقصان ہو کر حدیث درجہ حسن تک پہنچتی ہے۔ اگر شدید ضعف نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ اگر سندیں کہیں مل جائیں تو حدیث درجہ حسن تک پہنچتی ہے، اور مثل صحیح یعنی صحیح کی طرح خود احکام حلال میں حجت ہو جاتی ہے، حلال کرنے کے حکام میں حجت بن جاتی ہے۔ حرام کرنے کے اندر اعلیٰ رحمۃ اللہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہی بڑی بہت اہم اور احتیاط ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ جانتے ہیں کہ حرام کرنے کے لیے جو معیار ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے آپ نے احکام حلال میں اس کو ذکر کیا کہ حلال ہونے کے لیے کسی درجہ حسن کی حدیث مل جائے تو بھی کافی ہے، مکروہ ثابت کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، ناجائز ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن حرام ثابت کرنے کے لیے بارہ جو حرام قطعی ہوتا ہے اس کے لیے دلیل اس سے اگلی چاہیے۔ مرقات میں آپ عبارت لکھتے ہیں، تعدد طرق یبلغ حدیث ضعیف الی حد الحسن یعنی متعدد طرق سے حدیث درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر موضوعات کبیر شبیر محقق الاطلاق صاحب فتح القدیر کی عبارت لکھتے ہیں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے محدثین نے مثلا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھا ہے کہ حدیث جب کثرت طرق سے تو کثرت طرق حدیث کے اندر پایا جائے تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اگلا استفادہ دیکھیے، افادہ سیزم یعنی 13 نمبر افادہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 471 پر، حدیث مجہول و حدیث مبہم تعدد طرق سے حسن ہو جاتی ہے اور وہ جابر اور منجبر ہونے کے صالح ہیں۔ یعنی حدیث اگر راوی مجہول ہو، مبہم راوی ہو، اگر اس میں تعدد طرق پائے جائیں تو وہ حدیث درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اور وہ کسی ضعیف روایت کا نقصان پورا کرنے کے بھی قابل ہو جاتی ہے۔ جہالت راوی بلکہ ابہام بھی انہیں کم درجے کے ضعیفوں سے ہیں جو تعدد طرق سے منجبر ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کم درجے کے ضعف ہیں، جہاں کثرت طرق پایا جائے تو حدیث صحیح ہو جاتی ہے، یہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ آگے چلیے، اس پر آپ ایک روایت لکھتے ہیں جس کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کہا، لیکن بعض محدثین نے اس پر کلام کیا۔ دیکھیے امام سیوطی رحمۃ اللہ حدیث لکھتے ہیں، اور ابو الفرج نے حدیث لکھی، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں حضرت لیث کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے 3 اولاد ہوں، من ولد له 3 اولاد فلم یسمی احدهم محمدا فقد جہلا کہ جس کی 3 اولاد یعنی 3 بیٹے تین بیٹے پیدا ہوئے اور اس نے کسی کا نام محمد نہ رکھا تو وہ جاہل ہے، اس نے جہالت کا کام کیا۔ اس روایت پر تان کیا کہ لیث کو امام احمد نے متروک کرا دیا، امام مجاہد سے امام لیث روایت کرتے ہیں۔ ابن حبان نے مختلط کرا دیا، ان کے حافظے میں غلط بلط ہو گئی، حافظے کے اندر کمزوری آ گئی تھی۔ امام سیوطی نے اس کا شاہد پر روایت نضر بن شنفقی مرسلا مسند حارث سے ذکر کر کے ابن قطان کا نظر مجہول ہونا نقل کیا، یعنی خود امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نضر بن شنقی کی روایت مرسلا روایت کی، اور اس میں ابن قطان سے نضر جو راوی موجود ہے سند کے اس کا مجہولا نقل کیا۔ پھر فرمایا ھذا المرسل، یہ مرسل روایت ہے، یعدد حدیث ابن عباس ویدخلہ فی قسم المقبول، کہ یہ جو اوپر ابن عباس کی روایت جس کو ابن جوزی رحمۃ اللہ نے موضوع کہا ہے، اس حدیث کی معید بن کر اسے مقبول کی قسم کے اندر داخل کر دیتی ہے، مطلب اس کی اندر جو کمزوری ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ اصول ہیں۔ اب آج کے دور کے یہ جو جتنے بھی نئے نوجوان اور تحقیق کرنے والے ہیں، صرف نیٹ سے پڑھ کر اور صرف ایک عبارت کو دیکھ کر فتوے لگانے والے، ان کے لیے قابل عبرت چیزیں۔ آگے دیکھیے افادہ نمبر 4 دہم یعنی 14، حصول قوت کو صرف 2 سندوں سے آنا کافی۔ اب کتنی سندیں ہوں تو ایک روایت درجہ ضعیف سے درجہ حسن تک پہنچ جائے گی، تو آپ فرماتے صرف 2 سندیں ضرور کافی ہیں حصول قوت کے لیے۔ کچھ بہت سے ہی ترک کی حاجت نہیں، صرف 2 بھی مل کر قوت پا جاتے ہیں۔ اس کی مثال ابھی گزری پیچھے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث گزری۔ پھر آگے دیکھیے ایک حدیث لکھتے ہیں آپ، اکرم المعزہ وامسحوا برغامها فانها من دواب الجنہ، حدیث ہے بکری کی عزت کرو تو اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یزید بن نوفلی نے سبب ضعیف کی، پھر اس کے شاہد پر بروایت ابو سعید خدری کو روایت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک ضعف ہے، لیکن پہلی سند
اس کی تلافی کرتی ہے، دو مل کر قوی ہو جاتی ہیں۔ دو سندوں سے یہ بات مروی ہے کہ بکری کی عزت کرو، تو لہذا یہ متعدد سندوں سے روایت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اکرم العلماء فإنہ ورثۃ الانبیاء، اس روایت پر بھی ابن اعلیٰ رحمۃ اللہ یہی بحث کی ہے۔ اب اگلا افادہ دیکھیے، اور یہ بہت اہم افادہ ہے، افادہ نمبر 5 یعنی 15، اہل علم کے عمل کرنے سے بھی حدیث ضعیف قوی ہو جاتی ہے۔ اگر اہل علم کسی روایت پر عمل کر لیں تو وہ روایت صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ اہل علم کے عمل کر لینے سے بھی حدیث قوت پاتی ہے، اگرچہ سند ضعیف و مرقات میں ہے۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، وقال حدیث غریب والعمل على هذا عند اہل العلم، حدیث غریب ہے، ایک فرد روایت کی ہے، سندن بھی ضعیف ہے، لیکن اس پر اہل علم نے عمل کیا۔ وقال نووی واسناده ضعیف نقلہ میرک، امام نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے، اس کو میرک نے نقل کیا۔ وکان ترمذی یرید تقویت الحدیث بعمل اہل العلم، گویا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بتانے چاہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت اہل علم کے عمل کرنے کی وجہ سے تقویت پا چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اصول بھی ہے اور بہت سارے محدثین پہ حوالے دیے جا سکتے ہیں اس پر۔ بہرحال یہ اصول ہے کہ اگر اہل علم مجتہدین کرام کسی حدیث سے استدلال کر لیں تو یہ بھی اس کی سند کو، اس کی ذوف کو اٹھا دیتا ہے۔ آگے چلیے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ بھی اعلیٰ لکھا ہے، قد صرح غیر واحد بان من دلیل صحت الحدیث قول اہل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله، کہ اگرچہ کوئی معتمد علیہ سند موجود نہ ہو، اہل علم کا اس سے استدلال کر لینا بھی اس کے صحت کی دلیل ہے۔ اب اگلا افادہ دیکھیے، افادہ نمبر 16 477 نمبر پر اعلیٰ لکھتے ہیں، حدیث سے ثابت ہونے میں مطالب 3 قسم کے ہیں، جن باتوں کا ثبوت حدیث سے پایا جائے وہ سب ایک پلے کی نہیں ہوتی، بعض اس اعلیٰ درجہ قوت پر ہوتی ہیں جب تک حد شعور متواتر نہ ہو اس کو ثبوت نہیں دے سکتے، اگرچہ کیسی ہی قوت سند اور نہایت صحت پر ہوں ان کے معاملے میں کام نہیں دیتی۔ مثلا اعلیٰ فرماتے ہیں، جس سے پہلے میں عرض کیا، کچھ سندوں اگرچہ صحیح سندوں سے روایت ہو لیکن کچھ کاموں میں، کچھ باتوں میں وہ دلائل کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کا خلاصہ یہ، اب دیکھیے کہ عقائد میں احادیث احاد اگرچہ صحیح ہوں کافی نہیں، یعنی اگر عقیدے ہیں، عقیدوں کی بات کریں تو اگرچہ آپ خبر واحد کو صحیح سند سے ثابت کر دیں اور خبر واحد ظن کا افادہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کا افادہ نہیں کرتی، تو لہذا اس پہ عقائد کی باب میں ٹھیک نہیں، یعنی آپ اسے اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ اصول عقائد اسلامیہ ہیں جن میں خاص یقین درکار، یعنی یقین والی روایت سے، متواتر و مشہور روایت سے ہم عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں۔ علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ شرح قائد رسیم لکھتے ہیں، خبر الواحد علی تقدیر اجتماعی علی جمیع شرائط مذکورۃ فی اصول الفقہ لا یفید الا الظن ولا عبرۃ بظن فی باب الاعتقادات، فرماتے ہیں خبر واحد اگرچہ تمام شرائط صحت پر مشتمل ہو لیکن اصول فقہ کے باب میں تو بات ٹھیک ہے، وہ اصول فقہ کے باب میں یہ بات واضح طور پہ مذکور ہے کہ وہ ظن کا افادہ کرتی ہے، ظن غالب کا، اور ظن کو اعتقادات کے باب میں کوئی اعتبار نہیں، یعنی ظن کو، گمان کو اعتقادات کے اندر جب عقیدے ثابت کرنے ہو تو کوئی اعتبار نہیں، ہمیں عقیدے ثابت کرنے کے لیے خبر مشہور یا متواتر چاہیے۔ مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں منح روضۃ الازہر میں، الاحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقادات، تو ایک بات واضح ہوئی کہ ایک تو مطالب ثابت جو ہوتے ہیں حدیثوں سے، عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں خبر واحد سے اگلی روایت چاہیے، دربارہ احکام ضعیف کافی نہیں، یعنی احکام کے باب میں اگر صحیح روایت ہے تو وہ چلے گی، ضعیف نہیں، صحیح، صحیح لغیری، حسن، حسن لغیری۔ دوسرا درجہ احکام کا ہے، ان کے لیے اگرچہ اتنی قوت درکار نہیں جتنی عقید کے باب میں ہے، پھر بھی حدیث کا صحیح لذاتی ہی غلی غیری یا حسن لذات، یہ کم از کم حسن لغیری ہی ہونا چاہیے۔ جمہور علماء یہاں ضعیف حدیث کو نہیں سنتے، یعنی احکام کے باب میں دو چیزیں ہو گئی، ایک عقائد کے باب، دوسرا احکام کا باب، تیسرا باب فضائل و مناقب کا ہے، ترغیب و ترہیب کا ہے، یعنی فضائل اور مناقب بزرگان دین کے، قرآن پاک کے مختلف چیزوں کے فضائل، ان کے اندر فضائل و مناقب میں اتفاق کے علماء حدیث ضعیف مقبول و کافی ہے، حدیث ضعیف قبول ہے۔ تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے، یہاں بے اتفاق کے علماء ضعیف بھی حدیث با اتفاق کے علماء حدیث ضعیف بھی کافی ہے۔ مثلا کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی، جو ایسا کرے گا اس کو اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان فرمائی گئی، انہیں اللہ عز و جل نے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے، حدیث ضعیف مانیں گے ہم۔ ایسی جگہ صحت حدیث پر کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساقط کرنا، فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہر جگہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کو ڈھونڈنا یہ بھی بیوقوفی ہے۔
کہ جب ہم فضائل کی بات کر رہے ہیں تو اگرچہ ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساقط کرنا، ضعیف ثابت کرنا، فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی، یہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو فرق کے احکام کا فرق پتہ نہیں، ہم کیا ثابت کر رہے ہیں اور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم ثابت کر رہے ہیں فضائل، آپ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں صحت وہاں درکار ہی نہیں، ضروری نہیں۔ جیسے بعض جاہل بولتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں ضعیف ہے، صحیح نہیں، ٹھیک، لیکن یہ ان کی اصطلاح ہے، کام ان کا، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں کہ حدیث صحیح حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں نہیں تو کیا فضیلت ثابت نہیں؟ عزیز و مسلم، صحت نہیں پھر حسن کیا ہے؟ حسن بھی نہ صحیح تو یہاں ضعیف بھی مستحکم، صحیح نہ ہو تو حسن چلے گی، حسن نہ ہو تو یہاں پر ضعیف بھی چلے گی، مستحکم مضبوط ہے۔ رسالہ قاری اور مرقات، شرح ابن حجر مکی، تعقبات لعالی، امام سیوطی، قول مسدد، امام عسقلانی، 5 عبارتیں اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے، دوسرے، تیسرے، افادہ دوم، سیوم، چہارم، زہم میں، یعنی 2 نمبر افادہ، 3 نمبر، 4 اور 10 نمبر افادے میں نے ذکر کی ہیں۔ عبارات تعقبات میں تصریح تھی، نہ صرف ضعیف محض بلکہ منکر بھی فضائل اعمال میں مقبول ہے، صرف ضعیف نہیں، منکر روایت بھی فضائل اعمال مقبول کے باں کہ اس میں ضعف راوی کے ساتھ اپنے کسی اوثق کی مخالفت بھی ہوتی ہے کہ تنہا ضعف سے کہیں بدتر ہے، باں اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ ضعف راوی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اوثق کی مخالفت بھی کرتا ہو۔ اب ذرا آگے چلیے اور ایک عبارت دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت یہاں پر امام اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حرز السمین سے نقل کی ہے۔ قد اتفق الحفاظ ولفظ الاربعین قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحدیث الضعیف، حفاظ حدیث اور علماء دین کا اتفاق ہے، قد اتفق الحفاظ الحدیث قد اتفق الحفاظ، اور 40 کا لفظ اس پر اتفاق ہے علماء کا اور حفاظ کا کہ عمل ضعیف پر عمل کرنا، حدیث ضعیف پر عمل کرنا یہ جائز ہے فضائل اعمال میں۔ تو لہذا یہ جو 40 حدیثوں کی روایت آئی ہے یہ ضعیف ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضعیف روایت میں فضائل کے اندر عمل ہوتا ہے۔ بہت اہم استفادہ تھا، اور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک اور عبارت 480 نمبر صفحے سے مقاصد حسنہ سے ذکر کی۔ قال ابن عبد البر انہم یتساہلون فی الحدیث اذا کان من فضائل الاعمال، محدثین کرام جب اعمال کی فضائل کی حدیثیں آ جائیں تو ان میں سختی نہیں کرتے، اس طرح نہیں آج جس طرح لت لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حدیث کی سند دکھاؤ، فضائل میں تو سند دکھاؤ کیسی ہے۔ یہ سارے جوہال جو رسول حدیث سے جاہل ہیں، یہ ہم کہاں سے ہم سے سندیں مانگتے ہیں، صحیح جہاں فضائل ہے، جہاں سند صحیح دکھانا ضروری ہے ہی نہیں، ہم کون سا فرض واجب کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کسی کی فضیلت کی، اس کی خلاف بات ہے تو دکھاؤ۔ پھر بہت سارے ابن صلاح کا مقدمہ بھی آپ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے اندر تدریب الراوی اور بہت ساری عبارتیں آپ جمع کر کے لکھتے ہیں۔ واللفظ لهما يجوز عند اهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانید الضعیفہ، جو اسانید ضعیفہ ہو وہاں پر تساہل یعنی نرمی برتیں گے، کہاں فضائل کے اندر، والروایت ما سوى الموضوع من الضعیف، یعنی موضوع کے اندر یہ بات نہیں ہے، موضوع کے اندر ہم سختی کریں گے، اس کے علاوہ جو ضعیف روایت ہے اس پر ہم تساہل نرمی برتیں گے۔ والعمل به من غیر بیان ضعفه في فضائل الاعمال، یہ بہت اہم عبارت ہے، اور یہاں عمل ہوگا بغیر ضعف کا بیان کیے۔ ہر جگہ آپ نئے آئیں گے نوجوان اور نئی عقلوں والے، جن کے بعد حدیث پاک میں فرمایا گیا صفاء الاحلام حدثاء الاسنان، چھوٹی عمر کے ہوں گے، عقلوں کے کمزور ہوں گے، عقلوں کے بے وقوف ہوں گے۔ ہم سے پوچھتے ہیں اس کی سند دکھاؤ، اور بھائی سند کو بیان کرنا ضروری نہیں، جب ہم فرض واجب ثابت نہیں کر رہے، ہم ثابت کر رہے ہیں کسی کی فضیلت، کسی کی شان، کسی کی صورت کی شان، یا صحابہ کی شان، یا انبیاء کی شان، اس میں ہمیں درکار ہی نہیں آپ کو بیان کرنا۔ وغیرہ مما لا تعلق بالعقائد والاحکام، یعنی عقائد و احکام سے جس کو علاقہ نہیں، اس میں ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اس کی سند آپ کے سامنے بیان کریں جب تک وہ موضوع نہ۔ دیکھیے ومما نقل عنہ ذلك ابن حنبل فی الحلال والحرام شددنا، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت سے روایت کرتے ہیں، ابن مبارک نے بھی روایت کیا، ان سے بھی مروی ہے، فرمایا اذا روینا فی الحلال والحرام شددنا، جب ہم حلال و حرام کے متعلق روایت کرتے ہیں تو ہم سختی کرتے ہیں، واذا روینا فی الفضائل ونحوها تساہلنا، جب ہم روایت کرتے ہیں فضائل کے بارے میں اور اس طرح کی ترغیب و ترہیب کے بارے میں تو ہم نرمی کرتے ہیں۔ تو لہذا بہت کچھ بیان کرنے کو ہے۔ ایک بات جو آخر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مظاہر حق جو دیوبندیوں کی مشہور کتاب ہے مشکات کی شرح، اس کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ مظاہر حق میں حدیث صلاۃ و اوابین کا منکر الحدیث ہونا امام بخاری سے نقل کر کے
اس دیوبندی مصنف نے باوجود اس کے صلاۃ الاوابین کا راوی منکر الحدیث ہے، امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس حدیث کو اگرچہ ترمذی نے وغیرہ ضعیف کہا لیکن فضائل میں عمل کرنا حدیث ضعیف پر جائز ہے۔ اب اسی میں حدیث فضل شب برات کی فضیلت پر حدیث ہے، امام بخاری اس کو ضعیف کہا ہے، اگرچہ یہ ضعیف ہے لیکن عمل کرنا حدیث ضعیف پر فضائل اعمال میں بھی اتفاق جائز ہے۔ تو لہذا یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اگلا افادہ بڑا اہم ہے، افادہ نمبر 17 یعنی 17، فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل نہ صرف جائز بلکہ مستحب، حدیث ضعیف ثبوت استحباب کے لیے بس ہے۔ تو افادہ نمبر 17 آپ نے سنا ہے، جس کے اندر آذر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فضائل اعمال میں جو حدیث ہے ضعیف چلے گی، نہ صرف جائز بلکہ مستحب تک ثابت کرے گی۔ اب یہاں پر ایک بات میں ضمن عرض کر دوں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ اور ایسے جیسے جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے جو حدیث پاک ہے کہ جو میرے قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس کو ضعیف یا موضوع کہا ہے۔ موضوع کہنا تو افتراء ہے، ضعیف کہا ہے، کثرت سندیں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم سب کچھ نہ مانیں، کثرت اسناد بھی نہ مانیں، تو کم از کم ضعیف روایت سے سنت مستحب تو ثابت ہو جائے نا، سنت بھی نہیں مستحب تو ثابت ہوا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی حاضری کو بدعت کرا دیتے، ایک بات حدیث سے ثابت ہے، وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے اگرچہ حدیث سے ضعیف سے ثابت؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے، میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گا کہ اس کی کثرت، کئی سندیں ہیں، کئی سندوں سے مذکور ہے جس نے حضور کار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کی زیارت کی، روضہ مبارک زیارت کی، اس پر شفاعت واجب ہے، اس کے اور بھی کئی باتیں حدیث پاک میں ذکر ہے۔ تو لہذا وہ حدیث موضوع نہیں ہے، ضعیف ہے، کثرت طرق سے صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ ان وہابیوں کی کاستانیاں ہیں جو انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے اعلیٰ رحمۃ اللہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، امام شیخ الاسلام ابو زکریا یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نفعنا اللہ تعالی ببرکاتہ، کتاب الاذکار المنتخب من کلام سید الابرار میں لکھتے ہیں، قال العلماء من المحدثین والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغیب بالحدیث الضعیف ما لم يكن موضوعا۔ آپ نے فرمایا علماء محدثین اور فقہاء نے، ان کے علاوہ بھی علماء نے لکھا ہے، جائز ہے اور مستحب ہے فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل، حدیث ضعیف پر عمل کرنا، فضائل میں ترغیب ترہیب میں ڈرانے اور ترغیب رغبت کے باب میں اندر، فضائل اعمال کے اندر حدیث ضعیف پر عمل مستحب ہے، ما لم یکن موضوعا، جب تک وہ موضوع روایت نہ ہو۔ آگے چلیے، تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ گردن کے مسح، بڑی اہم بات ہے، موضوعات کبیر میں حدیث مسح گردن کے مسح، یہاں بڑا جھگڑا ہے اس پر، کو ذوف، اس کا ذوف بیان کرتے ہیں، اور سب کو پتا ہے ہم اس کو فرض واجب نہیں کہتے، مستحب کہتے ہیں، یہ جو گردن کے مسح کی بات ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ ضعیف یعمل فی الفضائل اعمال اتفاقا، ضعیف ہے مگر اعمال کے فضائل اعمال میں ہے، عمل کی فضیلت میں ہے، اتفاقا اس پر عمل ہے۔ ولذا قال ائمتنا ان مسح الرقبۃ مستحب و سنت، اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے مسح رقبہ کو مستحب اور یا سنت فرمایا ہے۔ اب امام سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں طلوع الثریا باظہار ما کان خفیہ میں، کتاب کا نام آپ کی، اس میں لکھتے ہیں استحبہ ابن صلاح، حنفی نہیں کہہ رہے، دیکھیے ابن صلاح نے اس کو مستحب قرار دیا، وتابعہ نووی، امام نووی نے بھی اس کی اتباع کی، نظرا الی ان الحدیث ضعیف یتماسع به فی الفضائل الاعمال، اس بنیاد پر، اس طرف نظر کرتے ہوئے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں جب ہو تو اسے تسامح برتا جاتا ہے، اس میں سختی نہیں کی جاتی۔ اب دیکھیے اللہ فرماتے اقول باللہ التوفیق، میں کہتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں، بلکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے معنی یہ ہے کہ استحباب مانا جائے، مستحب ہے، ورنہ نفس جواز، بڑا اصولی، بہت اصولی موقف لکھتے ہیں، وگرنہ نفس جواز تو اصالت اباحت و انعدام نہی شرعی سے آپ ہی ثابت، مطلب اصالت اباحت، ہر چیز اصل المباح ہے، اصلا مباح ہے، اس سے تو مباح ہونا ثابت ہوگا، اور انعدام نہی شرعی، اور وہاں اس بارے میں شریعت نے منع بھی نہ کیا ہو، اور ہر چیز میں اصل اباحت ہے، اس سے نفس جواز تو ویسے ثابت ہوتا ہے، ہر چیز جائز ہے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ اچھا، اس میں حدیث ضعیف کا کیا دخل ہوا؟ حدیث ضعیف کا تو کوئی پھر دخل اس میں نہیں ہے، تو لا جرم، ضروری طور پر ورود حدیث کے سبب جانب فعل کو مترجح مانیے، یعنی ہم فعل کی جانب کو ترجیح دیں گے، جس کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ اگر دونوں جانب برابر ہو تو اباحت اور جواز ہوتا ہے، اگر جانب ترجیح ہو اور جانب ترجیح زیادہ تاکیدی نہ ہو، یعنی اس پہ ترک پہ کوئی گناہ وغیرہ نہ ہو، تو وہ مباح ہوتی ہے، اب مستحب ہوتی ہے، یہ سنت مستحبہ ہے۔ اب آگے دیکھیے،
سبب جانب فعل کو مترجح مانیے کہ حدیث کی طرف اسناد متحقق اور اس پر عمل کرنا صادق ہو، اور یہی معنی استحباب ہے۔ آخر نے دیکھا کہ علامہ حلبی، علامہ قاری نے اسے عمل و جواز عمل کو دلیل مثبت اور استحباب قرار دیا، یعنی بات وہی واضح ہوئی کہ حدیث ضعیف سے استحباب تک بلکہ سنت مستحبہ تک ثابت ہو سکتا ہے۔ آگے چلیے، افادہ نمبر 18 دیکھیے، 18 خود احادیث فرماتی ہیں کہ ایسی جگہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے۔ بڑے غور طلب بات ہے، جانے برادر، اگر چشم بینا اور گوش شنا ہے، اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے اور کان سنتے ہیں تو تصریحات علماء درکنار، علماء کی تصریح تو بڑی دور کی بات ہے، خود حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کثیرہ ارشاد فرمائی، کثیر حدیث ایسے آئی ہیں کہ ایسی جگہ حدیث عمل پر عمل کیا جائے، اور تحقیق کے صحت وجودت سند میں تعمق و تدقق راہ نہ پائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تحقیق کے صحت و وجودت سند، صحیح سند ہونا، اس کا صحیح سند ہونا اور سند کا عمدہ ہونا، اس میں تعمق، گہرائی، تدقق سے کام نہ لیا جائے۔ لیکن الوہابی قوم یعتدون، لیکن سب کو پتا ہے وہابی ایسی قوم ہے جو حد سے بڑھنے والی۔ بگوش ہوش سنیے، ہوش، اپنے کانوں کو ہوش کے ساتھ کر کے سنیے اور الفاظ حدیث پر غور کرتے جائیے۔ حسن بن عرفہ اپنے جزوی حدیث، بہت سارے آپ حدیثیں لکھتے ہیں کہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ حدیث یہ ہے، من بالغہ عن اللہ عز وجل شیء فیہ فضیلۃ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز کسی کو پہنچی اس میں فضیلت تھی، فاخذ بہ ایمانا بہ ورجاء ثوابہ، اس کو سر لیا اور نماز پر ایمان رکھا، اس کے ثواب کی نیت سے اس پر عمل کر لیا، آتاہ اللہ تعالی ذلک ولم یکن کذلک، اگرچہ وہ ویسے حدیث اللہ نے فرمائی نہ ہو، حضور نے فرمائی نہ ہو، اللہ ایسا ثواب دے دے گا۔ لیکن کسی کو حدیث پہنچی اور اس کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہوا، یہ لفظ حسن کے ہیں، اور دار قطنی کے جس میں ہے آتاہ اللہ ذالک ثواب ان لم یکن ما بالغہ حقا، اگرچہ یہ بات سچ طور پہ ثابت نہ ہو لیکن جس تک پہنچی اس نے اچھی نیت سے اس پہ عمل کر لیا۔ ابن حبان کی حدیث میں ہے کان منی او لم یکن، چاہے وہ حدیث مجھ سے ہو یا نہ ہو۔ تو صحیح ضعیف روایت کے بارے میں تو تحقیق کرنی نہیں چاہیے زیادہ۔ ان کان حدیث کاذبا، اگرچہ اس حدیث کا راوی جھوٹا ہو۔ امام محمد ابن حاجہ عقیلی سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے مروی، حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جاءکم انی من خیر قلتہ او لم اقلہ، تمہیں جس بھلائی کی مجھ سے خبر پہنچے، خواہ میں نے کہی ہو نہ فرمائی ہو، فانی اقولہ، میں نے کہی ہو نہ کہی ہو، میں اسے فرماتا ہوں، جس طرح بری کی میں اسے فرماتا ہوں، خیر جو پہنچا ہے میری طرف میں نے کہی ہو نہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں، اور جو مما جاءکم انی من شر فانی لا اقول شر، اگر میری طرف سے کوئی ایسی بات پہنچے جو بری ہو تو میں بری بات نہیں کہتا۔ ابن ماجہ میں ہے ما قیل من قول حسن فانا قلت، اگر اچھی بات تمہیں پہنچے اور کسی نے منسوب کی ہو اور راوی یعنی موضوع بھی من گھڑت بھی نہ ہو، تو حضور نے فرمایا، یہ قیدیں ہم نے بعد میں لگائی ہیں، حضور نے فرمایا جو قول کہا جائے اچھا قول تو میں نے کہا۔ اکیلی کی روایت میں خذو بھی حدثت بھی او لم احدث بھی، کہو اس کو لے لو اگرچہ میں نے حدیث کہی ہو نہ کہی۔ اس باب میں حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کئی حدیثوں کے اندر ایسا آیا ہے۔ اب جو کوئی اگر اعتراض کرے کہ یہ سندن خود ضعیف روایت ہے، تو کتنی سندوں سے ہیں، تو تعدد و طرق سے تو یہ بھی درد حسن تک پہنچ جاتی، تو حدیث حسن کم از کم حدیث حسن سے ثابت ہے۔ اگر کسی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچی، اس میں اچھی بات کہی تھی، اس نے عمل کر لیا حسن نظر رکھتے ہوئے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ اب ذرا دیکھیے، ایک حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، من بلغ عن اللہ تعالی فضیلۃ فلم یصدق به لم ینلہ، ابو یعلا طبرانی معجم الصوت میں سیدنا ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، صفحہ نمبر 488 پر اعلیٰ حضرت اس حدیث کو لکھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سے کسی فضیلت کی خبر پہنچے، وہ اسے نہ مانے، وہ اس سے فضل سے محروم رہے۔ یعنی اگر کوئی حدیث سے ضعیف آپ کے پاس حدیث پہنچتی ہے، اس میں کوئی فضیلت کی بات ہے، تو آپ عمل کریں، نہیں کریں گے تو آپ اس فضل سے محروم رہیں گے۔ بہت ساری اور باتیں اس باب میں ہیں، لیکن اگلے استفادے پر چلیے، یہ بہت اہم استفادہ تھا۔ اور پھر یہ دوسری حدیث میں ہے فَلْيَظُنُّ بِمَا شَاءَ، یعنی مطلب ہے جس کے میں انا عندی ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ یہ اچھی بات ہے، اللہ نے کہی ہوگی یا اللہ کے حبیب نے کہی ہوگی، اور اس نے سند کے اندر کوئی ایسا موضوع راوی بھی نہیں پایا، تو لہذا اگر عمل کرے گا تو ثواب پائے گا۔ آگے چلیے، اور یہ محدثین کرام حدیث بھی لکھی ہے، محدثین کرام اقوال بھی گزرے۔ اب آگے دیکھیے، افادہ نمبر 19،
عقل بھی گواہ ہے کہ ایسی جگہ حدیث سے ضعیف مقبول ہے. عقل خود کہتی ہے کہ ایسی جگہ حدیث سے ضعیف کو قبول کرنا چاہیے. باللہ توفیق. عقل اگر سلیم ہو تو ان نصوص و نقول کے علاوہ وہ خود بھی گواہی کافی ہے کہ ایسی جگہ حدیث سے ضعیف معتبر اس کا ذوف منتفر کے سند کتنے ہی نقصان ہو آخر بطلان پر یقین تو نہیں. یعنی کم از کم آپ اس حدیث کو یقین کے ساتھ باطل تو نہیں کہہ سکتے, یقینی طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتے من گھڑت ہے, جعلی ہے, جس طرح کہ آج کے دور میں آیا کہ کسی حدیث کی کتاب میں حدیث سے ضعیف کو جعلی نہیں کہا گیا. یہ اس دور کی بدعت ہے. مرزا انجینئر اور اس کے دوسرے لوگوں کی جو جعلی کہتے ہیں اسے, کسی حدیث کی کتاب میں اس کو جعلی نہیں کہا گیا. تو ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث نہیں, حضور نے فرمائی نہیں. تو جب ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے, ہمیں خود شک پڑ گیا کہ کہیں نہیں کہیں تو نہ, اگر کر لیں گے عمل تو پھر کیا حرج ہے, پھر ہمیں ثواب ملے گا نا, پھر کیا حرج ہے. اب دیکھیے بہت سارے حوالے آپ اس پہ نقل کرتے ہیں. پہلا حوالہ آپ نقل کرتے ہیں ابن صلاح کا, اذا قالوا في حديث انه غير صحيح فليس ذلك قطعا بانه كذب في نفس الامر. جب کہا جائے یہ حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نفس الامر میں حقیقت میں یہ جھوٹ ہے. اذ قد يكون صدقا في نفس الامر, کبھی کبھار وہ نفس الامر میں سچ ہوتا ہے. وانما المراد به لم يصح اسناده على الشرط المذكور, مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند مذکورہ شرائط کے مطابق نہیں, جو مذکور سند ہے مذکورہ شرائط کے مطابق نہیں. تقریب و تدریب میں ہے اذا قیل حدیث ضعیف فمعناه لم يصح اسناده على شرط المذکور لا انه كاذب في نفس الامر لجواز صدق الكاذب. جب یہ کہا جائے کہ حدیث سندن ضعیف ہے, اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث نفس الامر میں حقیقت میں جھوٹ ہے. تو لہذا یہ بات بڑی قابل فہم ہے, سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ حدیث سندن ضعیف ہے مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ ہے. حضور نے کہیں نہیں, ہو سکتا کہیں ہو, راوی نے جو درمیان میں ہم جس کو سمجھ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی غلط بلط نہیں کیا ہوگا تو اس نے بالکل ٹھیک بات کر دی ہو. اس وجہ سے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں اس روایتوں پر عمل کرنا چاہیے. موضوعات کبیر میں مولا علی قاری کہتے ہیں المحققون علی ان الصحۃ والحسن والضعف انما ہی من حیث ظاہر, یہ حسن صحیح ضعف یہ سب ظاہر کے اعتبار سے, فقط ما احتمال کون الصحیح موضوعا, باوجود اس کے کہ صحیح موضوع ہو اور موضوع صحیح ہو سکتا ہے. ہم تو راوی پر اعتماد کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے وہ سچے راوی نے جھوٹ بول دیا ہو, اور ہو سکتا ہے جس کو ہم جھوٹا سمجھ اس نے سچ بول دیا ہو. تو لہذا آگے چلیے. اب آپ آگے صفحہ نمبر 491 لکھتے ہیں اقول احادیث اولیاء کرام کے متعلق نفیس فائدہ, یعنی اولیاء کرام کے بارے میں حدیث کے اندر کچھ نفیس فائدے ہیں. یہی وجہ بہت ساری حدیث جنہیں محدثین کرام اپنے طور پر ضعیف اور نامعتبر ٹھہرا چکے, علماء قلب اور عرفاء رب, ائمہ عارفین, سعادات مکاشفین قدسنا اللہ تعالی باسرارہم جلیلہ ونور قلوبنا بانوارہم الجمیلہ, انہیں مقبول و معتمد مانتے ہیں. دیکھیے آپ فرماتے ہیں جو علماء دل ہیں اور عرفاء اللہ کے عارف ہیں, ائمہ عارفوں کے امام ہیں, سعادات ہیں, ایسے سردار ہیں کہ جو مکاشفہ جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسرار کو, اللہ ہمیں بھی مقدس کرے ان کے اسرار کی جلیلہ کی وجہ سے, ہمارے دل کو ان کے انوار جمیلہ سے منور فرمائے. انہیں مقبول اور معتمد مانتے تھے جن کو ضعیف کہتے ہیں. کیوں؟ بصیغہ جزم وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت فرماتے تھے, یقینی طور پہ کہتے سرکار نے کہا ہے. ان کے علاوہ بہت وہ احادیث تازہ لاتے جنہیں علماء نے اپنے زبر و دفاتر میں کہیں نہ ہم اپنے ان علماء کی کتابوں میں نہیں پاتے, لیکن اولیاء وہ روایتیں بیان کرتے تھے. ان کے یہ علوم الہیہ بہت ظاہر بینوں کو نفع دینا درکنار, الٹے باعث تان و واقعیت اور جرح و اہانت ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ان پر تان کرتے ہیں, جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں, صوفیہ یہ اولیاء جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ العظمت للہ و عباد اللہ ان تعینین سے بدرجہ اتقى للہ و عالم باللہ و اشدق تقیا فی القول الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ انتان کرنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی نسبت کرنے میں بہت احتیاط کرنے والے. تو پھر انہوں نے کہاں سے جانا؟ انہوں نے اپنے خواب کے اندر سرکار کو دیکھا, حضور سے اس بات کو سن لیا, تصدیق کروا لی. کبھی کشف میں ایسا ہو گیا. دیکھیے میزان مبارک میں ہے اصحابی کا نجوم بہی مقتدیتم اہتدیتم, یہ حدیث ہے. اور مرزا انجینئر کا استاد مولوی اسحاق کہتا ہے یہ حدیث جعلی ہے, جبکہ اس حدیث کے بارے میں کیا لکھتے ہیں میزان مبارک میں, یعنی میزان الکبریٰ میں, هذا الحدیث وان كان فيه مقال عند المحدثین, اگرچہ محدثین کے نزدیک اس حدیث میں مقال ہے, فهي صحیح عند اہل الکشف, لیکن اہل کشف علماء کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح کشف الغمہ کی ایک روایت پر اعلیٰ رحمۃ اللہ نے بحث کی. اس سے آگے چلیں 493 نمبر صفحے پہ چلیے. بالجملہ اولیاء کے علاوہ سوا اس سند ظاہری کے دوسرا طریقہ ارفع اعلیٰ,
لہذا حضرت سیدی ابو یزید بستامی رضی اللہ عنہ قدس سررامی اپنے زمانے کے منکرین سے فرماتے تم نے اپنا علم سلسلہ اموات سے حاصل کیا، ایک نے دوسری روایت کیا وہ فوت ہو گیا، اس نے اس روایت کیا، اور یہ فرماتے ہم نے اپنا علم حی لا یموت سے لیا، ہم نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا، اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کے انوار و تجلیات عطا فرمایا، ہمیں علم ایسے ملا۔ تو لہذا اس پر بھی بڑی کلام ہے، یہ تو اس پر بھی تان کریں گے، لیکن بات واضح یہ ہے کہ بہت ساری ایسی حدیثیں جو ضعیف کہی جاتی ہیں علماء کشف کے نزدیک ٹھیک ہیں۔ خود امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اعلیٰ لکھتے ہیں آپ نے 73 دفعہ سرکار کو دیکھا اور بہت ساری حدیثوں کو آپ نے بالمشافہ سرکار سے سنا۔